یہ آج جو آپ کو اتنی ویلیوز نظر آ رہی ہیں ٹھوکریں کھا کھا کے جو انسانیت نے سیکھی ہیں، نبی اسلام نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں سامنے رکھی تھیں، لیکن اس وقت یعنی دنیا کے حالات و واقعات فیوریبل نہیں تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر ہوں گے۔ آج ہم کچھ ایسے موضوعات پہ بات کرنے والے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جو جدیدیت ہے اور مغربیت ہے اس کے بہت الگ الگ پیمانے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت اور مغربیت وہ مادیت اور جاہلیت کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ مینیفیسٹیشن ہے۔ اس لیے اس کا اثر بھی بہت گلوبل ہے، اور اس کا جو علمی پیرایہ ہے وہ بھی بہت انفلوئنشل ہے اور لوگوں کو بہت اپیل کرتا ہے۔ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مادیت سے پرے ہو جائے یا وہ مادیت پروف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ہمارے لوگ جو مذہب پہ بات کرتے ہیں اور ایک مذہبی شناخت رکھتے ہیں اور مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی ماڈرنزم پروف ہوں یا جدیدیت پروف ہوں۔ ہمارے ایک معروف شخصیت ہیں جناب انجینئر مرزا صاحب، ان کی ایک بڑی فین فالوئنگ ہے، وہ فرقہ واریت پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن جو ریسنٹلی بہت سارے پوڈ کاسٹ میں ان کے جو نظریات سنے ہیں وہ جدیدیت ماڈرنزم کے حوالے سے پرابلمٹک لگتے ہیں۔ کہ ریسنٹلی انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہسٹری کا جو پرنسپل ڈیفائنر بنتا ہے کہ ہم ہسٹری کو دیکھتے کیسے ہیں، انسانی ہسٹری کو، تاریخ کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، تو اس میں جب بات ہو رہی تھی کہ جدید دور کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ سب سے اچھا دور ہے انسانوں کے رہنے کے لیے۔ یہ کے بہت سارے الگ الگ برانچز ہیں، اس کے بہت الگ الگ مینیفیسٹیشنس ہیں۔ کبھی وہ سیکولرزم کے فارم میں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے، وہ لبرلزم میں اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتا ہے، فیمنزم یا اور اس طرح کیپٹلزم وغیرہ جو آئیڈیالوجیز ہیں، سوشلزم، تو یہ سب ماڈرنٹی کے ہی الگ الگ برانچز ہیں، اسی سے جنم لینے والے الگ الگ تھاٹ ہیں۔ اسی طرح ایک تھاٹ جو پیدا ہوا ہے جس کو ہم پروگریسیوزم کہتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہے، یعنی کہ اگر اس کو ہم میزر کریں تو یہ دوسرے تمام برانچز سے، تمام تھاٹ سے زیادہ انفلوئنشل ہے اور زیادہ جو ہے وہ گھاتک ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت اپیلنگ ہوتا ہے اور تمام اس کا ایکورنس بھی بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف اس کا جو ڈیڈکشن ریٹ ہے وہ بھی بہت کم ہے، کہ ہم ڈیڈکٹ نہیں کر پاتے اپنے ذہنوں کے اندر کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ پروگریسیوزم کی طرف چلا گیا ہے یا نہیں چلا گیا ہے۔ تو پروگریسیوزم بنیادی طور پہ کیا، اس کو ہم ایک ڈیفائن کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مرزا صاحب کے اس کلپ کو سنیں گے کہ پروگریسیوزم جو ہے وہ ایک ایسے خیالات کو کہتے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف بائیولوجیکلی، ایک تو ہمارا ایوولوشن کا تھیوری ہے جو بائیولوجیکل کلیم ہے، دوسری طرف ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں، سوشل کانٹیکسٹ میں بھی یہ ارتقاء کا کلیم ہے کہ انسان سماجی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جو ہے وہ ایوالو کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے اخلاقی معیار بھی بہتر سے بہترین ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس اصول کو آپ سامنے رکھیں، اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں کہ یہ پروگریسیوزم جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسی چیز کو پروپیگیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ انسان تاریخی دور میں جیسے جیسے آگے بڑھے گا اس کی سماجی سطح، اس کی جو اخلاقی سطح ہے، یہ سب بھی ٹھیک ہوتی جائیں گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ماضی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر وہ اسی طریقے سے کرٹیسزم کرتے ہیں کہ یہ تو پرانی چیزیں تھیں، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں تھیں، یہ 1400 سال پرانے اخلاقیات تھے، جو جدید اخلاقیات ہیں وہ آج 1400 سال کے اخلاقیات سے بہتر ہیں۔ جو بنیادی کلیم ہوتا ہے پروگریسیوزم کا، اب اس کلیم کو آپ سامنے رکھیں، اس تھاٹ کو آپ سامنے رکھیں، اور مرزا صاحب کے اس کلپ کو سنیں۔ آج کا جو ایک ڈیموکریٹک ویلیوز والا سسٹم ہے اور اس وقت کا جو قبائلی سسٹم ہے، اس کو اگر ایک نظر سے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ بالکل ایسے آج اگر نبی اسلام اس دور میں تشریف لے کے آتے نا تو کئی ایک معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک قبائلی سسٹم تھا، گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک دن کے اندر چینج نہیں لائی جا سکتی، پھر بھی جو کچھ کیا نبی اسلام نے وہ ایک ریمارکیبل کام تھا اتنے کم پیریڈ کے اندر۔ آج تو انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کے بیسک ہیومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق اور یہ ساری چیزیں سیکھ گئی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ پریزنٹ ورلڈ جو ہے یہ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جس طرح UN بنی اور دنیا میں کنٹریز بن گئے اور امپائرز ختم ہوئی، دنیا رہنے کے قابل ہو گئی ہے، ورنہ تو ہر وقت جنگ و جدال کے سلسلہ رہتا۔ وہ جو لائنیں وہ ڈرا کر کے چلے گئے وہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں دنیا میں سکون آ اس کی گیا، وجہ سے سکون آ جی گیا۔ سکون آ گیا۔ دیکھیں انسان لرن کر، لیکن کئی جگہوں یہی باتیں ڈاکٹر اقبال کریں نا تو یہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات فرما دی۔ تو ابلیس کی مجلس شورا آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، اس میں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کے اسی نظام کی طرف آ رہی ہے جو نبی اسلام نے دیا تھا۔ اس میں وہ کارل مارکس کی اگر تعریف کرتے ہیں کہ غلاموں نے جو ہے وہ آقاؤں کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے، سارے رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ آج جو آپ کو اتنی ویلیوز نظر آ رہی ہیں ٹھوکریں کھا کھا کے جو انسانیت نے سیکھی ہیں، نبی اسلام نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں سامنے رکھی تھیں، لیکن اس وقت یعنی دنیا کے حالات و واقعات فیوریبل نہیں تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت نے ایوالو کیا، اور آج ہم جو ویلیوز کے اوپر بات کرتے ہیں، اس زمانے میں جب
حال یہ ہو کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ساری بیویاں بڑے بہت بڑا ایک کام تھا، بے شک ٹھیک ہے، جہاں لوگوں کی شادیوں کی تعداد ہی گنی نہیں جاتی تھی، وہاں یہ کہنا کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی، بالکل ایسے ٹھیک ہے۔ کوئی لمیٹیشن کسی بھی ریلیجن میں نظر نہیں آتی میرے خیال میں. آج انسانیت ایوالو ہو چکی ہوئی ہے، آج کے اعتبار سے آپ نے اسلام کو نہیں دیکھنا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اسلام جن حالات و واقعات کے اندر آیا ہے اس میں بہت بڑی بلیسنگ تھی، یہ ایوالو ہو کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، چیزیں لرن ہو رہی ہیں، بیسک عقائد و نظریات وہی رہیں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انسانیت نے لرن کی ہیں۔ مثلا میں سمجھتا ہوں یہ ٹریفک قوانین جو ہیں جی یہ یعنی ایک سمجھ لیں ایک پیغمبرانہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا ہے، بالکل. ٹھیک ہے، کس طریقے سے اتنی بڑی ٹریفک کے اندر ایک ہارمونی کریٹ کی ہے، تو انسانیت کو اللہ تعالیٰ لرن کروا رہا ہے، اسی کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، یہ قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو دوستوں آپ نے اس کو سنا، اس میں سے مرزا صاحب ہی وہی نیریٹو کو آگے بڑھا رہے ہیں جو کہ پروگریسیوزم کا نیریٹو ہے کہ انسانی طاقیات کے طور پہ بھی جو ہے ایوالو کرتا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج کے زمانے میں ہوتے تو ان کے اخلاقی معیارات گویا کہ اس سے ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ زیادہ بہتر ہوتے۔ یہ سارا جو ایکسپلینیشن آ رہا ہے اس کا کانٹیکسٹ بھی جو ہے وہ مورالٹی ہی ہے، یعنی پیچھے جا کے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں، کونکوبین جو سلیوری سسٹم ہے اس کے بارے میں، جو اسلام کے الگ الگ احکامات ہیں اور اس کا تعلق خاص کر کے مورالٹی سے ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں اور اس ضمن میں جو ہے پھر یہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مرزا صاحب وہ جو ہے وہ اس تھاٹ کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، بلکہ کہ وہ ان انٹینشنلی اس کے شکار ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ان کے تھاٹ پروسیس میں یہ چیز در آئی ہے جو کہ ایک جدیدیت کا مظہر ہے، مینیفیسٹیشن ہے، اور وہ اس سے لا علم ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں ان کو بتا دیا جائے گا تو پھر وہ شاید نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس پورے بیان میں ایک تضاد سا دکھتا ہے، جیسے کہ وہ یہ کلیم کرتے دکھتے ہیں کہ آج جس اسٹیج پہ انسانیت پہنچی ہے یہ وہی اسٹیج ہے جس پہ اسلام لانا چاہتا تھا۔ یہ بہت خطرناک کلیم ہے، اور یہ نیریٹو ریفارمسٹ جو مسلمانوں کے اندر جو ریفارمسٹ موومنٹ ہے جس کی جڑیں جو ہے وہ آپ کو یورپ میں جا کے ملیں گی یا انلائٹنمنٹ ایرا میں جا کے ملیں گی، اگر آپ بنیادی طور فارمسٹ تحریک کو آپ اسٹڈی کریں گے تو یہ پتہ چلے گا یہ خالصتاً ایک مغربی اپروچ رکھنے والا موومنٹ ہے۔ تو اس ریفارمسٹ نیریٹو کو آگے بڑھا رہے ہیں مرزا صاحب، مجھے پتہ ہے کہ وہ اس کو اون نہیں کرتے ہوں گے، جہاں تک میرا ان سے حسن ظن ہے، لیکن یہ خطرناک ہے۔ ان انٹینشنلی بھی انہوں نے جو ہے لا علمی میں اگر اس طرح کے تھاٹ کو یعنی کہ مسلمانوں کے ذہن میں، نوجوانوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، دیٹ از ویری پرابلمٹک۔ لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ مرزا صاحب کی جو فیلڈ ہے وہ کبھی مغربی آئیڈیالوجیز نہیں رہے۔ آئی بلیو کہ انہوں نے مغربی افکار کا جو ویسٹرن ماڈرن تھاٹ ہیں اس کا کوئی تھرو آؤٹ اسٹڈی، ایک سسٹمیٹک اسٹڈی نہیں کیا ہوگا، اس لیے ہمیں دکھتا ہے کہ کبھی وہ سیکولرزم کے بارے میں کچھ اور بیانات دیتے رہتے ہیں، اسلام کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، وہ نبیوں کا زمانہ ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اس کے بعد زمانہ نبی سے جتنا دور ہوتا جائے گا اس زمانے کے اندر اتنی زیادہ اخلاقی طور پہ ڈکلائن آتا جائے گا۔ پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء کا جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب آخر میں جو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہوگا وہ زمانہ جو ہے پھر ایک بہترین زمانہ ہوگا، اور پھر ایک اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد والے جو زمانے ہوں گے وہ ایک اخلاقی طور پہ وہ اتنا بہتر زمانہ نہیں ہوگا۔ جس زمانے میں انبیاء وجود رکھتے ہیں وہ سب سے بہتر زمانہ ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس طرح کے اقوال ملتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد کے 3 جنریشنز کے لیے جو ہے سب سے بہتر جنریشنز قرار دیا۔ تو اب دیکھیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا دور ہے۔ اب یہ ہمارے پاس مادی طور پہ زیادہ سہولت ہے، لیکن مادی طور پہ زیادہ سہولت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، یا مادی ایڈوانسمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم اخلاقی طور پہ بھی زیادہ بہتر دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس بات کو اگر آئی تھنک مرزا صاحب جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے طور پہ لیں گے اور اس کو کسی دوسرے زاویے سے دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ میرا پیغام ہے کہ مرزا صاحب سے کہ وہ اپنے اس تھاٹ کو پھر سے ریویو کریں اور دیکھیں اگر اس میں اسلامی فریم ورک کے اعتبار سے کچھ پرابلم ہے تو آئی تھنک کہ وہ اس کو درست کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔